بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بہت ہی مشہور روایت ہے کہ غدیر خم میری امت کی بڑی عیدوں میں سے ہے، جس دن خدا نے دین اسلام کو مکمل کیا اور میری امت پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کی۔ اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ غدیر کا دن مسلمانوں کے لیے بہت عظیم دن ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ اس دن ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس دن روزہ رکھے، کیونکہ اس دن کا روزہ ثواب کے لحاظ سے 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ناظرین، ان روایات میں کس حد تک صداقت ہے اور غدیر خم کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے اس دن کو عید کے طور پر منانے کا شرعاً کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالات کو علم، تحقیق اور مطالعے کی روشنی میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور اگر ہماری یہ محنت آپ کو پسند آ جائے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، غدیر خم دراصل ایک چشمے کا نام ہے، جس کی وجہ سے اس پورے علاقے کا نام بھی غدیر خم پڑ گیا ہے، اور یہ علاقہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام جحفہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حجۃ الوداع سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر غدیر خم پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اب اس خطبے کی وجہ سے اہل تشیع حضرات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل، یعنی خلیفہ اول ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ ان کی دلیل کمزور ہے یا قوی، اس سے قطع نظر ہم آپ کو ذرا اس خطبے کا پس منظر بھی سمجھاتے ہیں کہ آخر ایسا کیا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لاڈلے صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جمع غفیر کے سامنے بیان کرنی ہوئی۔ ناظرین، حجۃ الوداع سے کچھ عرصہ قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف والی عامل بنا کر بھیجا تھا۔ وہاں کے محصولات وغیرہ اصول کر کے ان کی تقسیم اور بیت المال کے حصے کی ادائیگی کے فوراً بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کی ادائیگی کے لیے پہنچے۔ اس موقع پر محصولات کی تقسیم وغیرہ کے حوالے سے بعض حضرات نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا، اور یہ اعتراض براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی موقع پر انفرادی طور پر سمجھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویف فرمائی، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی کا اس سے بھی زیادہ حق تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا حکم دیا، اور حضرت علی کے بارے میں دل میں کدورت اور میل رکھنے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ ان حضرات کے دل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بالکل صاف ہو گئے، اور وہ خود بیان فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ہمارے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب ہو گئے۔ البتہ اسی حوالے سے کچھ باتیں سفر حج سے واپسی تک قافلے میں گردش کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ کی قدر و منزلت اور ان کا حق ہونا بیان فرمائے۔ چنانچہ سفر حج سے واپسی پر مقام غدیر خم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں بلیغ حکیمانہ اسلوب میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق واضح فرمایا، اور جن لوگوں کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی شکوہ یا شبہ تھا، اس سے یوں ارشاد فرما کر دور کر دیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، جو مجھے دوست رکھے گا وہ علی کو بھی دوست رکھے گا، میں جس کا محبوب ہوں گا علی بھی اس کا محبوب ہوگا۔ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن ہو جا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو فرمایا: اے ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، آپ صبح و شام ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے محبوب بن گئے۔
حضرات شیخین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت پہلے سے تھی۔ جن چند لوگوں کے دل میں کچھ شبہات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ان کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ اس خطبے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ بتلانا تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان سے اور میرے اہل بیت سے تعلق رکھنا مقتضائے ایمان ہے اور ان سے بغض و عداوت یا نفرت و قدورت ایمان کے منافی ہے۔ مذکورہ پس منظر سے بات بخوبی واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غدیر خم میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ ارشاد فرمانا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اعلان کے لیے نہیں، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ کے قدر و منزلت بیان کرنے اور معترضین کے شک دور کرنے کے لیے تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ایک فریضہ لازمی کے طور پر امت کی ذمہ داری قرار دینے کے لیے تھا۔ مذکورہ خطبے اور ارشاد کی حقیقت یہی تھی جو کہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی۔ باقی اہل تیشی حضرات اس سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں، اور چونکہ یہ خطبہ ماہ ذی الحجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس لیے ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو اسی خطبے کی مناسبت سے عید بھی مناتے ہیں اور اسے غدیر خم کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دن عید کی ابتدا کرنے والا ایک حاکم موجد دولہ گزرا ہے۔ اس شخص نے 18 ذی الحجہ کو سن 351 ہجری کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا تھا اور اس کا نام عید خم غدیر رکھا گیا تھا۔ اول تو اس عید غدیر کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور دوسری جو اہم بات یہ ہے ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ ان کے مخالفت میں بھی شاید بعض بدنصیب لوگ اس دن اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور اسلام کو چاہیے کہ اس طریقے سے خرافات سے دور رہے۔